باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور اس مرحلہ تمہیدیہ کے انتہائی اہم ترین ٹاپک لغت عربیہ سے مستفید ہو رہے ہوں گے اور پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے۔ ہماری بات چل رہی تھی انٹروڈکشن کے حوالے سے، اور انٹروڈکشن آپ نے کروایا بیتی، غرفتی، صفی۔ تو اب مزید کچھ معلومات ہیں جو آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں، کیونکہ جب آپ کوئی جملہ بنائیں گے تو اس میں آپ کو واحد چیز سے بھی پالا پڑے گا، یعنی ایک چیز کا تعارف کروائیں گے، کبھی آپ دو کا بھی تعارف کروا سکتے ہیں، کبھی جمع کا بھی۔ تو ابھی ہم نے جتنی بھی پریکٹس کی ہے وہ تقریباً ہم نے پریکٹس کی ہے ان جملوں کے بارے میں کہ جہاں آپ کے سامنے صرف ایک چیز کا تعارف تھا۔ مثلا یہ ایک چیز یہ ہے، میرا نام یہ ہے، میرا ایک بھائی ہے، یا یہ ایک کرسی ہے، یہ ایک ٹیبل ہے۔ اب اگر آپ دو چیزوں کا تعارف کروانا چاہیں کہ یہ دو ٹیبل ہیں، میرے دو دوست ہیں، میرے دو بھائی ہیں، میرے دو گھر ہیں، تو اس کا تعارف آپ کس طریقے سے کروائیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ جان لیں کہ عربی میں تثنیہ، یعنی کہ دو چیزوں کو تثنیہ کہتے ہیں، تثنیہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ پریکٹیکلی ہم جملے بنائیں گے اور آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے کبھی تثنیہ مذکر کے بارے میں بنایا جاتا ہے، کبھی مؤنث کے بارے میں بنایا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تثنیہ ہوتا کیا ہے آپ کو معلوم ہے، مزید ہم بتاتے ہیں۔ وہ لفظ ہے کہ جو کسی چیز کے دو ہونے پر دلالت کرے، یعنی جو بتائے کہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں، اسے کہتے ہیں تثنیہ۔ جیسے کہ آپ کہتے ہیں دو لڑکے، دو مرد، دو عورتیں۔ اب عربی میں بھی اس کو کیا کہیں گے؟ مثال دو مرد کا کیا کہیں گے؟ رجلان، دو مرد ہیں۔ بنتان، دو بیٹیاں ہیں۔ اس طرح ابنان، دو بیٹے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں تثنیہ۔ اب تثنیہ بناتے کیسے ہیں؟ بہت آسان ہے۔ کسی لفظ کو تثنیہ بنانے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کے آخر میں الف اور نون کا آپ نے اضافہ کر دینا ہے تو وہ تثنیہ بن جائے گا۔ جیسے ولدن کو ولدان، رجل کو رجلان، الف اور نون کا اضافہ، بنتن کو بنتان، تو یہ آپ کا تثنیہ بن جائے گا۔ البتہ یہ ہے الفاظ کا تثنیہ۔ اگر تثنیہ ھذا کی بنانی ہو تو پھر کیا ہے؟ ھذا کی تثنیہ، یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، ھذا کی تثنیہ کیا آتی ہے؟ ھذان، یعنی یہاں بھی آپ نے الف نون کا اضافہ کرنا ہے۔ اور ھذہ کی تثنیہ ھاتان، کیونکہ یہ مؤنث کے لیے ہے تو یہ جو تا ہے یہ مؤنث کو مینشن کرے گی۔ ذالکا کی تثنیہ کیا ہوگی؟ اب اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، ذانکا، ذانکا، اور تلکا کی تثنیہ ہوگی تانکا۔ اب یہ کیونکہ جو اسم ہے، لفظ ہے، اس کی تثنیہ اور ان الفاظ کی تثنیہ میں فرق ہے۔ یہ جو اشارے کے لیے اسم استعمال ہوتے ہیں ان میں فرق ہے۔ اس طرح ہوا کی تثنیہ ہما، یعنی وہ ایک، ہوا وہ دو، ہما۔ اس طرح ہیا، وہ ایک خاتون، اب اس کے لیے وہی ہما، یعنی ہما دونوں میں استعمال ہوگا۔ اس طرح الذی کی تثنیہ اللذان، اور اسی طرح اگر اللتی یعنی مؤنث کے لیے اللتان۔ اور اس میں ایک اہم ترین چیز یہ آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھنی ہے کہ جب بھی تثنیہ کسی کی طرف مضاف ہوگا تو کیا ہوگا؟ نون جو ہوگی وہ تثنیہ کی گر جائے گی، نون نہیں رہے گی۔ تو اس کو انشاءاللہ ہم جب مثالیں دیں گے، آپ کو کچھ ایگزامپلس پیش کریں گے تو اس میں ہم ساری چیزوں کو مینشن کریں گے، اور پھر آپ نے غور سے ان مثالوں کو سننا ہے۔ اب مثالیں میں بنا رہا ہوں، لیکن جب تمرین ہوگی تو اس میں مثالیں آپ نے خود بنانی ہے۔ چلتے ہیں پریکٹیکلی مثالوں کی طرف۔ تثنیہ، آپ نے جملہ بنانا ہے کہ دو بچے سوئے ہوئے ہیں۔ طفل کہتے ہیں بچے کو، اور اس کا تثنیہ کیا بنائیں گے؟ الطفلان نائمان، الف نون کا اضافہ، دو بچے سوئے ہیں۔ دو بچیاں لیٹی ہوئی ہیں۔ البنتانی جالستان، تان، دیکھیں مؤنث کے لیے ہم نے کہا تھا تا کا بھی اضافہ کرنا ہے، جالستان، جالسان نہیں کہنا۔ الحمار والحصان
اب دیکھیں دو حیوان ہیں، ایک کیا ہے گدھا اور ایک گھوڑا. گدھا اور گھوڑا کیا ہے؟ حیوانان کبیران، دو ہے نا، تو کیا کہیں گے؟ یہ دونوں حیوان ہیں کبیران، الف نون کا اضافہ. القطۃ والارنب حیوانان صغیران، اب کیا کہیں گے؟ بلی اور خرگوش دو چھوٹے چھوٹے حیوان ہیں، ساری یعنی الف نون کا اضافہ ہے. ہاتان امرأتان، اب دیکھیں ہم نے کہا تھا نا کہ ہادہی کی جمع کیا ہوگی؟ تثنیہ ہاتان. ہاتان یہ دو، امرأتان جو دو خواتین ہیں، یہ دو خواتین ہیں تو امرأتان کہیں گے، امرأتن سے امرأتان. اس طرح دو دوست ہیں تو کیا کہیں گے؟ ہذانی صدیقانی، اگر ایک ہوتا تو صدیق، لیکن یہ دو ہیں تو صدیقان، الف نون کا اضافہ تثنیہ کی علامت. اور اس طرح دو جھاڑو ہیں، ایک جھاڑو کہتے ہیں مکنستن، لیکن دو جھاڑو مکنستان، تو کیا کہیں گے؟ ہاتانی، ہاں وہ اوپر گزر گیا، ہما مکنستان، وہ دو جھاڑو ہے، ایک کے لیے ہیا، اور اگر دو ہیں تو ہما، یعنی کہ ہما دونوں میں برابر استعمال ہوتا ہے، مذکر مؤنث میں ہما ہما استعمال ہوتا ہے. اس طرح دو بچے ہیں تو ذالک ولدان، اب دیکھیں ایک ہوتا تو ذالک کہتے، لیکن یہ دو ہیں تو ذالک ولدان، الف نون کا اضافہ. اب آگے دیکھیں، اب جملے کو تبدیل کرتے ہیں. این المدرسان، دو مدرس کہاں ہیں؟ ٹیچر کہاں ہیں؟ ہما جالسان فی المکتب، وہ دونوں دفتر میں بیٹھے ہیں. وَأَيْنَ الْكُرَّاسَتَانِ، یہ سوال ہے کاپی کے بارے میں، دو کاپیاں کہاں ہیں؟ ہما علی مکتب المدرس، وہ ٹیچر کے میز پر ہیں. اب آگے دیکھیں. این الطالبان الجدیدان، نیو اسٹوڈنٹ، جدیدان طالبان، یہ جو دو نیو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو آپ جملے میں استعمال کریں گے ہما جالسان فی الفصل، کہ وہ کلاس میں بیٹھے ہیں، جالسانی دونوں کلاس میں بیٹھے ہیں. وَأَيْنَ خَالِدٌ وَيَاسِرٌ، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ نام یعنی کہ دونوں بندوں کو آپ مینشن کریں، این خالد و یاسر، خالد اور یاسر دو ہیں، کدھر ہیں؟ تو جواب کیا ہوگا؟ کیونکہ دو ہیں، ہما ذاہبان الی البیت، وہ دونوں گھر کی طرف چلے گئے. ذاہبن نہیں کہیں گے، ذاہبان یعنی دونوں. اس طرح آگے دیکھیں. حل لحامد ابن، کیا حامد کے لیے کوئی بیٹا ہے؟ تو جواب اپنے کہنا ہے کہ جواب میں دو بیٹے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ دو بیٹے بیٹیاں. نعم لہو ابنان و بنتان، ابنان و بنتان تثنیہ، ہاں اس کے دو بیٹے اور دو ہی بیٹیاں ہیں. حل لک اخ و اخت، کہ آپ کے لیے بھائی اور بہن ہے؟ نعم لی اخوان و اختان، دیکھیں الف نون کا اضافہ، ہاں میرے لیے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں. حل للمدیر سیارۃ، کیا پرنسپل کے لیے کوئی گاڑی بھی ہے؟ جواب میں آپ نے کہنا دو گاڑیاں ہیں. نعم للمدیر سیارتان جمیلتان، ہاں ہمارے پرنسپل کے لیے دو خوبصورت گاڑیاں ہیں. آپ کے ذہن میں ہو کہ الف لام کے ذریعے بنا رہے ہیں. اہذانی کوبان، کیا یہ دو کپ ہیں؟ لا ہما کأسان، یہ دو کپ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ گلاس ہیں. یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ نے تثنیہ کے بنانے ہیں. اب مؤنث کی دیکھیں، مؤنث کے لیے اتانکا، تلکا کے لیے تانکا کا لفظ استعمال ہوتا تھا. اتانک بنتان، کیا یہ دو بیٹیاں ہیں؟ لا ہما امرأتان، یہ دو بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ دو خواتین ہیں. اذانک مسجدان، ذالکا کی کا تثنیہ ذانکا، کیا یہ دو مسجدیں ہیں؟ مثلا وہ دو گھر تھے تو آپ نے کیا کہنا؟ لا بل ہما بیتان، نہیں بلکہ وہ دو گھر ہیں. اب مزید آگے دیکھیں. حل حامد و خالد جالسان، کیا حامد اور خالد بیٹھے ہیں؟ جالسن نہیں کہنا، دو ہیں نا، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ نعم ہما جالسان، ہاں وہ دونوں بیٹھے ہیں، جالسان یعنی دونوں بیٹھے ہیں. اس طرح اب دیکھیں تثنیہ کے ہم جملے بنا رہے، ذہن میں رکھیں. این اخواک، اب یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، اصل میں تھا اخوان، دو بھائی.
اخوان الف نون ہے نا آخر میں. اب اخوان مضاف ہوئے کا کی طرف. ہم نے بتایا کہ جب بھی کوئی لفظ تثنیہ کا مضاف ہوگا کسی کی طرف تو اس کی نون گر جائے گی. تو کیا کہیں گے؟ این اخواک، یعنی اخوان کو جب کا کے ساتھ ملائیں گے تو نون گر جائے گی. تو جواب کیا ہے؟ ہما فی المسجدی، وہ دونوں مسجد میں ہیں. تمہارے بھائی دونوں کدھر ہیں؟ دونوں مسجد میں ہیں. اہذانی قلمان، کیا یہ دونوں قلم ہیں؟ مثال کے طور پہ قلم نہیں تھے، وہ تو پینسل تھی. لا ہما مرسمان، کہ وہ قلم نہیں بلکہ دو پینسلیں ہیں. لمن ہاتان الحقیبتان، اب دیکھیں حقیبہ جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہے. یہ دو بیگ کس کے ہیں؟ ہاتان کہا تو کیا کہیں گے؟ ہما، یہ دونوں. اب اگرچہ مؤنث ہے لیکن تثنیہ کے لیے ہما استعمال ہوگا. ہما لخالد و حامد، یہ خالد اور حامد کے لیے ہیں. لمن ہذان الجوربان، یہ جرابیں کس کی ہیں؟ ہما لسعید، یہ دونوں سعید کے لیے ہیں. حل علی الشجرۃ عصفوران، دیکھیں الف نون کا اضافہ کر دیا. کیا درخت پر دو چڑیا بیٹھی ہیں؟ نعم علی الشجرۃ عصفوران، ہاں درخت پر دو چڑیا بیٹھی ہیں. اب مزید دیکھیں جملے، اور عنقریب ہم تمرین میں داخل ہونے والے ہیں. حل للغرفۃ بابان، الف نون کا اضافہ. کیا کمرے کے دو دروازے ہیں؟ جواب لا للغرفۃ باب واحد، کمرے کا ایک دروازہ ہے. حل المسجد منارتان، کیا مسجد کے دو منار ہیں؟ منارتان، الف نون کا اضافہ. نعم للمسجد منارتان، ہاں مسجد کے لیے دو منار ہیں. اب دیکھیں اس میں تثنیہ کی ہم نے بار بار مثالیں دی ہیں، کبھی مذکر کی صورت میں کبھی مؤنث کی صورت میں. اب چلتے ہیں اس چیز کی طرف کہ جس کا تعلق آپ کی پریکٹیکلی تمرین کے ساتھ ہے، اور پہلے ہمیشہ کی طرح عربی میں آپ نے ترجمہ کرنا ہے. میں جلدی جلدی جو ہے وہ اردو کے الفاظ بولوں گا، آپ نے اس کو ترجمہ کرنا ہے. کس میں؟ عربی میں. البتہ اس میں آپ نے تثنیہ کے جملے بنانے ہیں، واحد کے نہیں، تثنیہ کے. چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. یہ دونوں جگ میلے ہیں، وہ دونوں مچھردانیاں خوبصورت ہیں. کیا تمہارے دو بھائی ہیں؟ دو، دیکھیں بار بار دو آئے گا جملوں میں. جی ہاں میرے دو بھائی ہیں. کیا گھر کے دو دروازے ہیں؟ جی ہاں گھر کے دو دروازے ہیں. خالد اور حامد کہاں ہیں؟ دونوں کلاس میں بیٹھے ہیں. اب دو کو اب دیکھیں، وہ دو کتابیں کس کی ہیں؟ وہ عمار اور راشد کی کتابیں ہیں. کیا وہ دونوں کھڑکیاں کھلی ہیں؟ اور جواب کیا ہوگا؟ جی ہاں وہ دونوں کھڑکیاں کھلی ہیں. کیا وہ دونوں بچے سوئے ہوئے ہیں؟ جی ہاں دونوں بچے سوئے ہوئے ہیں. اب دیکھیں آگے تمرین نمبر 2، مندرجہ ذیل الفاظ کی تثنیہ بنا کر جملوں میں استعمال کرنا ہے. اپنے الفاظ واحد کے ہوں گے، پہلے آپ نے تثنیہ بنانا ہے، میں نے طریقہ بتا دیا ہے. الف اور نون کا اضافہ کرنا ہے اور پھر اس کو اپنے جملوں میں یوز کرنا ہے. چلیں جی. المدرس واحد ہے، اس کا آپ نے تثنیہ بنانا ہے. الطفل واحد ہے، آپ نے اس کا تثنیہ بنانا ہے. السیارۃ واحد ہے، آپ نے اس کا تثنیہ بنانا ہے. جالس واحد ہے، آپ نے اس کا تثنیہ بنانا ہے. صدیق تثنیہ بنائیں. ذالک تثنیہ بنانا ہے. ہذہ اس کا آپ نے تثنیہ بنانا ہے. الغرفہ تثنیہ بنائیں پھر جملے میں یوز کریں. اور اس طرح ہے الجورب تثنیہ بنائیں پھر جملے میں. الناموسیۃ اس کا بھی تثنیہ اور پھر جملے میں. اچھا ایک چیز کی آپ نے اس چیز کو اہمیت دینی ہے اور اس کو مد نظر رکھنا ہے کہ تثنیہ بنانے میں مذکر اور مؤنث میں فرق ہے. آپ نے وہ فرق ذہن میں رکھنا ہے، یعنی کہ کچھ فرق ہے وہ آپ نے مینشن کرنا ہے جملوں میں. پہلے تثنیہ بنائیں اور پھر جملہ بنا کے اس کو آپ پیش کریں. اب مندرجہ ذیل جملوں سے تثنیہ کے جملے بنائیں. پہلے لفظ تھے،
لفظ کو آپ نے تثنیہ بنانا تھا، پھر تثنیہ کے بعد جملے، اب جملے بنا کے ہم دے رہے ہیں، انہی جملوں کو اپنے تثنیہ میں تبدیل کر دینا ہے۔ دیکھیں نمبر 1، ھذا صدیقی این اخوک ھل لخالد ابن، تثنیہ بنانے ہیں آپ نے جملے، ھل الباب مغلق لمن تلک البنت التي هي جالسة امام البيت، ذلك كوب هي بنت هو جالس في غرفتي۔ اچھا، اب ان جملوں کو آپ نے تھوڑا سا یوں بھی دیکھیں، جملہ ہے اس کا جواب بھی ہے، ھذا صدیقی ایک جملہ، ذالک کوب دوسرا جملہ، این اخوک ساتھ کیا اگر اس جملے کو بنائے، ہوا جالس فی الغرفۃ، ھل لخالد ابن، نعم لہ ابن، اس کو اپنے تثنیہ بنانا ہے، ھل الباب مغلق، نعم الباب مغلق، اس کا بھی تثنیہ، یعنی جملہ بنائے اس کا جواب بھی دیں، لمن تلک البنت التی ہی جالسۃ امام البیت ہی اختی، اب اس کو بھی آپ نے تثنیہ میں تبدیل کرنا ہے، تو اس طرح ہی بنت الصیف الضیف جالس، اس کو تثنیہ میں، الشماغ وسخ تثنیہ میں، القمیص ضیق تثنیہ میں، اس کو آپ نے پیش کرنا ہے۔ اور اب آخری انتہائی اہم ترین تمرین ہے، اور اسی پہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کا پورا لیسن کہ آپ نے کتنا سمجھا ہے، کتنا یاد کیا ہے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے آپ نے زبانی جوابات دینے ہیں، تثنیہ کی تعریف کرنی ہے جو ہم نے آپ کو بتایا، تثنیہ بنانے کا طریقہ آپ نے بتانا ہے اور اس میں یہ مینشن کرنا ہے، مذکر بنانے کا یہ ہے، مؤنث بنانے کا یہ طریقہ ہے، ذالکہ اس اسماء اشارہ جو ہے اس کے تثنیہ کس طرح آتے ہیں، اور پھر آخر میں تثنیہ کے مضاف ہونے سے کیا تبدیلی آئے گی۔ اگر آپ تثنیہ کو کس چیز طرف مضاف کرتے ہیں تو آپ نے یہ مینشن کرنا ہے کہ بھائی تثنیہ کو جب آپ مضاف کر رہے ہیں تو اس میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان ساری چیزوں کو سمجھیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے، اور اس تمرین کو پریکٹیکلی طور پہ اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے گھر میں پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اس کو آپ تکلم میں، بول چال میں آپ اس کو لے آئیں گے، اور ڈائیلاگ کی صورت میں، مکالمے کی صورت میں آپ جب آپس میں کلام کریں گے تو آپ بہتر طریقے سے اس کو کر سکیں گے۔ تو لہٰذا تثنیہ کے بارے میں آپ نے پریکٹس کرنی ہے، نئے نئے جملے بنانے ہیں، اور پھر انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا لیسن ہوگا اس میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ جمع کے متعلق آپ نے کس طرح سے ڈسکس کرنی ہے، اور کس طرح جمع کو جمع بنانا ہے، اور کس طرح مؤنث کو یوز کرنا ہے، کس طرح مذکر کو یوز کرنا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں لغت عربیہ کے ان انتہائی اہم دروس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے، اور اس کو پریکٹیکلی لائف میں بھی لاگو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔